بسم اللہ الرحمن الرحیم وتاخیر العصر ما لم تتغیر الشمس فی الصیف والشتاء لما فیہ من تکثیر النوافل لکراہتها بعدہ۔ نماز کے اوقات مستحبات کا ذکر چل رہا ہے۔ فرماتے ہیں کہ عصر کی نماز کو ہر موسم میں مؤخر کر کے پڑھنا مستحب ہے، چاہے سردی کا موسم ہو یا گرمی کا، ہر موسم میں مؤخر کرنا مستحب ہے۔ لیکن مؤخر کرنے میں بھی شرط یہ ہے کہ اتنی تاخیر نہ ہو کہ سورج متغیر ہو جائے، سورج متغیر، اتنی تاخیر نہ ہو۔ دلیل اس کی یہ ہے کہ عصر کی نماز کو مؤخر کر کے پڑھنے میں نوافل زیادہ سے زیادہ پڑھنے کا موقع مل جاتا ہے، زیادہ موقع ملتا ہے، اس لیے کہ عصر کی نماز پڑھنے کے بعد نفل پڑھنا مکروہ ہے، نفل پڑھنا مکروہ ہے۔ اسی وجہ سے عصر کی نماز کو تاخیر سے پڑھنے کا حکم ہے، تاکہ انسان اگر نفل پڑھنا چاہتا ہے تو عصر کی نماز پڑھنے سے پہلے زیادہ سے زیادہ نوافل ادا کر سکے۔ امام مالک اور امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہم نے یہ فرمایا کہ عصر کو جلدی ادا کرنا افضل ہے۔ یہ حضرات کہتے ہیں کہ عصر کی نماز کو جلدی کرنا افضل ہے۔ ان کی دلیل حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا یصلی العصر فیذهب الذاهب الى العوالی والشمس مرتفعہ، کہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز عصر پڑھتے تھے اور جانے والا انسان عوالی مدینہ کی طرف چلا جاتا تھا یہاں تک کہ سورج بلند ہوتا۔ اور فرماتے ہیں کہ عصر کی نماز پڑھنے کے بعد انسان عوالی مدینہ کی طرف جاتا اور وہاں پہنچ جاتا کہ سورج بلند ہوتا، تو یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب کہ عصر کی نماز کو جلدی اور اول وقت میں ادا کر لیا جائے، اس لیے کہ اگر تاخیر سے پڑھے گا تو نماز پڑھ کر عوالی مدینہ تک پہنچنے والا انسان اس حال میں نہیں پہنچے گا کہ سورج بلند ہو۔ احناف کی جانب سے اس کا جواب یہ ہے کہ عوالی مدینہ یہ 2 یا 3 میل کی دوری پر ہے، 2 یا 3 میل کی دوری پر کہلاتا ہے عوالی مدینہ، اور میل سے مراد بھی وہی ہے جو تیمم کے باب میں آپ نے پڑھا، تیمم کے باب میں، اور یہ کوئی بہت زیادہ لمبی مسافت نہیں ہے، بلکہ عصر کی نماز کو اگر انسان تاخیر سے پڑھے تو تاخیر سے پڑھ کر بھی اتنی مسافت طے آسانی سے کر سکتا ہے، لہذا یہ حدیث ہمارے خلاف حجت نہیں ہوگی۔ امام صاحب ہدایہ نے کہا ہے کہ تغیر الشمس سے مراد سورج کی ٹکیا کا متغیر ہونا ہے۔ تغیر الشمس جو کہا ہے نا، تو سورج کی ٹکیا کا متغیر ہونا یہ معتبر ہے، اور وہ متغیر ہونا یہ ہے کہ سورج ایسی حالت میں ہو جائے کہ اس کو دیکھنے والے کی آنکھیں نہ چندھی آئیں بلکہ دیکھنے والے کی نظر اس پر جم جائے۔ اگر سورج اس حالت میں ہو گیا تو اب نماز عصر کو پڑھنا مکروہ ہے۔ فرماتے وتاخیر العصر ما لم تتغیر الشمس، اور عصر کو مؤخر کرنا مستحب ہے جب تک کہ سورج متغیر نہ ہو، فی الصیف والشتاء، سردی اور گرمی دونوں موسم میں، لما فیہ من تکثیر النوافل، اس وجہ سے کہ اس میں کثرت نوافل ہے، لکراہتها بعدہ، اس نماز کے بعد نوافل کے مکروہ ہونے کی وجہ سے، والمعتبر تغیر القرص، اور معتبر اس کی ٹکیا کا متغیر ہونا، اور وہ یہ ہے ان یصیر بحال لا تحار فیہ الاعین، کہ وہ اس حال میں ہو جائے کہ اس میں آنکھیں نہ چندھی آئیں، ہوا صحیح، یہی صحیح ہے، والتاخیر الیہ مکروہ، اور اس کی طرف نماز کو مؤخر کرنا یہ مکروہ ہے، یعنی سورج اتنا متغیر ہو گیا کہ آنکھیں نہ چندھی آئیں، آنکھیں جم جائیں تو وہ مکروہ ہے۔ وَيَسْتَحِبُّ تَعْجِيلُ الْمَغْرِبِ، اور مستحب ہے نماز مغرب کو جلدی پڑھنا،
جلدی کرنا یہ مستحب ہے. نماز مغرب میں جلدی کرنا یہ مستحب ہے. مستحب جلدی کرنے سے مراد یہ کہ اذان اور اقامت کے درمیان کوئی فاصلہ نہ ہو، زیادہ لمبا وقفہ نہ ہو، سوائے تھوڑی سی دیر بیٹھنے کی اجازت ہے یا تھوڑے سکوت کی اجازت ہے، اس سے زیادہ وقفہ نہ کریں. نماز مغرب کو جلدی کرنے کی دلیل یہ ہے کہ مؤخر کرنا مکروہ ہے. تاخیر اس لیے ہے مکروہ ہے کہ اس میں یہود کے ساتھ مشابہت لازم آتی ہے. اس لیے کہ یہود مغرب کی نماز تاخیر سے پڑھتے ہیں، تو ان سے تشابہ نہ ہو، اس بنیاد پر ہمارے نزدیک حکم یہ ہے کہ مغرب کی نماز کو جلدی ادا کر لیا جائے. اور دوسری دلیل نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد مبارک لا یزال امتی بخیر ما عجلوا المغرب واخروا العشاء، یہ بھی اس کے تعجیل پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا میری امت ہمیشہ خیر کے ساتھ رہے گی جب تک کہ وہ مغرب کو جلدی ادا کریں اور عشاء کو تاخیر سے ادا کریں. فرماتے ہیں وَيَسْتَحِبُّ تَعْجِيلُ الْمَغْرِبِ، اور مغرب کو جلدی پڑھنا مستحب ہے. لِأَنَّ تَأْخِيرَهَا مَكْرُوهٌ، اس لیے کہ اس کی تاخیر مکروہ ہے. لِمَا فِيهِ مِنَ التَّشْبِيهِ بِالْيَهُودِ، اس وجہ سے کہ اس میں یہود سے تشبیہ ہے. وقال علیہ السلام، اور نبی اکرم نے فرمایا لا یزال امتی بخیر، میری امت ہمیشہ بھلائی پر رہے گی. ما عجلوا المغرب اخروا العشاء، جب تک کہ وہ مغرب کو جلدی کریں اور عشاء کو تاخیر کے سے پڑھیں. وتاخیر العشاء الى ما قبل ثلث الليل، سنیں فرماتے ہیں اور عشاء کی نماز کو مؤخر کرنا تہائی رات سے پہلے تک، عشاء کی نماز کو مؤخر کرنا تہائی رات سے پہلے تک یہ مستحب ہے. تہائی رات ایک شرح نقایہ میں یہ لکھا ہے کہ تہائی رات تک مؤخر کرنا مستحب ہے، اور یہاں پر یہ بتایا کہ تہائی رات سے پہلے تک مستحب ہے. دلیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی، آپ نے فرمایا لولا ان اشق علی امتی لاخرت العشاء الى ثلث الليل، کہ اگر میں اپنی امت پر دشوار نہ سمجھتا تو میں نماز عشاء کو ثلث لیل تک مؤخر کرنے کا حکم دیتا. اور دوسری ایک دلیل یہ بھی ہے کہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد قصہ گوئی سے منع کیا گیا. عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد قصہ گوئی سے منع کیا گیا. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا لا ثمر بعد العشاء، عشاء کی نماز کے بعد قصہ گوئی نہیں ہے. تو عشاء کے پڑھنے کے بعد قصہ گوئی سے منع کیا گیا. اس لیے حکم یہ ہے کہ عشاء کو مؤخر کر کے پڑھے تاکہ تاخیر کے ساتھ نماز پڑھے تو فوراً وہ سو جائے اور قصہ گوئی اور بے وجہ کی فضول باتیں نہ کرے، ہے نا. اور اگر وہ شروع میں ہی اول وقت میں ہی نماز ادا کر لے تو اس وقت میں وہ فوراً نہیں سوئے گا بلکہ قصہ گوئی کرے گا، باتیں کرے گا بے وجہ کی، اور اس سے منع کیا گیا. اور ایک حدیث پاک میں ان النبی کان یکرہ النوم قبلہ والحدیث بعدہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز سے پہلے سونے کو اور عشاء کے بعد باتیں کرنے کو مکروہ سمجھتے تھے. تو ان احادیث کا حاصل یہ نکلا کہ عشاء کے بعد باتیں کرنا اور قصہ گوئی کرنا یہ منع ہے. اور عشاء کو تہائی رات تک مؤخر کرنے میں اس کو منقطع کرنا ہے، قصہ گوئی کو منقطع کرنا ہے. اس لیے کہ جب وہ انسان تاخیر سے نماز پڑھے گا، دیر سے پڑھے گا، تو اس کے بعد فوراً اس کو سونے کی فکر ہوگی نہ کہ قصہ گوئی. اس لیے تہائی رات تک مؤخر کرنا مستحب قرار دیا گیا. لیکن ایک بات یاد رکھنا، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد جو باتیں کرنے سے منع کیا گیا ہے وہ دنیاوی اور فضول باتوں سے منع کیا گیا. فضول باتیں نہ کرے، دنیاوی باتیں نہ کرے، بے وجہ کی باتیں نہ کرے، ہے نا. کہ نماز پڑھ لی عشاء کی اور 11 بجے تک، 12 بجے تک، 1 بجے تک باتیں کر رہے ہیں، فون پر بات کر رہے ہیں یا کسی سے بھی بات کر رہے ہیں، یہ منع ہے. لیکن اگر کوئی دینی مسائل کی گفتگو ہے، تعلیم و تعلم کا معاملہ ہے نا، درس و تدریس کا معاملہ ہے، تو اس میں
کوئی حرج نہیں ہے۔ اور بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ گرمی کے موسم میں عشاء کی نماز کو جلدی ادا کر لے، گرمی کے موسم میں جلدی کرنا مستحب ہے، اس لیے کہ گرمی کے موسم میں عشاء کی نماز کو مؤخر کرنے میں تقلیل جماعت ہے، کیونکہ گرمی کی راتیں چھوٹی ہوتی ہیں اور لوگ سونے میں جلدی کرتے ہیں، اس لیے جلدی نماز پڑھ لے تاکہ تقلیل جماعت نہ ہو۔ اور امام صاحب ہدایہ نے یہ بھی ذکر فرمایا کہ آدھی رات تک نماز کو مؤخر کرنا یہ مباح ہے، آدھی رات تک مؤخر کرنا یہ مباح ہے۔ اور دلیل یہ ہے کہ تاخیر اس اعتبار سے کہ جماعت میں کمی واقع ہوگی مکروہ ہے، یعنی آدھی رات تک نماز کو مؤخر کرے تو یہ دیکھا جائے کہ جماعت میں تقلیل جماعت ہے، تو اس اعتبار سے تو یہ مکروہ ہے، لیکن اس اعتبار سے کہ اس میں قصہ گوئی بالکل ختم ہو جائے گی کہ جب آدھی رات میں انسان نماز پڑھے گا تو اب ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرے گا بلکہ فوراً نماز پڑھ کے وہ سو جائے گا، تو اس اعتبار سے یہ مندوب ہے، مستحب ہے۔ لہذا چونکہ دلیل ندب بھی ہے اور دلیل کراہت بھی ہے، دلیل کراہت تقلیل جماعت ہے اور دلیل ندب قصہ گوئی کا منقطع ہونا ہے، تو اب ان دونوں میں تعارض واقع ہو گیا، اس میں دونوں ساقط ہو جائیں گے، جب دونوں ساقط تو اباحت باقی رہے گی، اباحت۔ لہذا نصف اخیر تک عشاء کو نصف اول تک عشاء کو مؤخر کرنا یہ مباح ہے۔ ہاں نصف اخیر میں نماز کو مؤخر کرنا، آدھی رات کا جو دوسرا حصہ ہے اس میں مؤخر کرنا یہ مکروہ ہے، اس لیے کہ دلیل کراہت اور جو تقلیل جماعت ہے وہ موجود ہے، دلیل کراہت موجود ہے، اس لیے اس کا مؤخر کرنا مکروہ ہے، اور دلیل ندب اس کے معارض بھی نہیں ہے، دلیل ندب اس کے معارض بھی ہے۔ دلیل ندب کیا؟ وہی قصہ گوئی، کیونکہ قصہ گوئی تو اس سے پہلے ہی منقطع ہو چکی ہے کہ آدھی رات گزرنے کے بعد نصف آخر میں نماز پڑھ رہا ہے تو قصہ گوئی تو کبھی کی ختم ہو گئی، نیند کا معاملہ اس وقت شباب پر ہوتا ہے، اس لیے دلیل ندب بھی نہیں اور دلیل کراہت تقلیل جماعت موجود ہے، اس لیے آدھی رات کے بعد نماز پڑھنا یہ مکروہ ہے۔ دیکھیں فرماتے ہیں تاخیر العشاء الی ما قبل ثلث اللیل، اور نماز کو مؤخر کرنا تہائی رات سے پہلے تک یہ مستحب ہے، لقول علیہ السلام لولا ان اشق علی امتی لاخرت العشاء الی ثلث اللیل، کہ اگر میں اپنی امت پر دشوار نہ سمجھتا تو نماز عشاء کو مؤخر کرتا ثلث رات تک۔ ولأن فی قطع الثمر، اور اس وجہ سے کہ اس میں قصہ گوئی کو منقطع کرنا ہے، المنی عن، جس سے منع کیا گیا نماز عشاء کے بعد۔ وقیل فی الصیف، اور کہا گیا کہ گرمی کے موسم میں تعجل، جلدی کرے کئی لا تتقلل الجماعت، تاکہ جماعت میں تقلیل نہ ہو۔ والتاخیر الی نصف اللیل، اور آدھی رات تک مؤخر کرنا مباح ہے، لأنها دلیل الکراہت، اس لیے کہ دلیل کراہت وہ تقلیل الجماعت، اور وہ جماعت کا کم ہونا ہے، عارضہ دلیل الندب، اس کے معارض دلیل ندب، تو اب مندوب نہیں ہوگی، مکروہ بھی نہیں ہوگی بلکہ مباح ہوگی۔ وہ وقت السمع، دلیل ندب وہ کسی کے ساتھ گفتگو کا منقطع کرنا ہے۔ فیثبت الاباحۃ الی النصف، تو اباحت کا ثبوت ہوگا آدھی رات تک، وإلی النصف الاخیر، اور نصف اخیر تک مکروہ، یہ مکروہ ہے، لما فیہ من تقلیل الجماعت، اس لیے کہ اس میں تقلیل جماعت ہے، اور آدھی رات کے بعد قد انقطع الثمر قبلہ، قصہ گوئی اور باتیں کرنا یہ اس سے پہلے ہی منقطع ہو چکا ہے، اس لیے آدھی رات کے بعد نماز عشاء کو مؤخر کرنا یہ مکروہ رہے گا۔